جی وعلیکم کہہ سکتے ہیں، یعنی واؤ کا ساتھ لگا کے. جی بعض نے جن کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس نے زبان کی ہیج پیش سے سلام نہیں کہا بلکہ صحیح سلام کہا ہے مسلمانوں والا، تو اس کو اگر جواب دیں گے تو کوئی معنی نہیں، دیا جا سکتا ہے. یہ اصل اس طرح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا السلام علیکم. آج کل ہمارے بھی چند آدمی کو یا کچھ آدمی معاشرے میں یہ کلمہ السلام علیکم پورا واضح کرنے کی بجائے وہ السلام علیکم. سام کا معنی ہے موت، آپ پر موت واقع ہو، مرے آپ. اور السلام علیکم کا معنی ہے آپ پر سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا، وعلیک علیکہ. لیکن عائشہ نے کیونکہ سن لیا تھا وہ غصے سے کہنے لگی علیک اللعنہ والذمار، اس کے اوپر پھٹکار ہو. یہ کیسا اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے جواب دے دیا ہے. وعلیکہ تجھ پر ہو، جو تو نے کہا ہے وہ تجھ پر ہو. میری دعا اللہ قبول فرمائے گا اور اس کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کلمہ جو تکلیف دہ ہو وہ اپنی زبان اقدس پر لاتی ہی نہیں تھے، اللہ یہ کہ اللہ کا کوئی حکم ہو کسی کو کچھ کہنے کا تو وہ اس طرح کہہ جاتا. وگرنہ آپ سن لیا تھا کہ یہ ظالم نے کیا کہا ہے کہ السلام علیکم. سام کا معنی موت، اور آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ کلمہ اپنی زبان میں نہیں لایا. علیک تیرے اوپر ہو، یعنی جو تو نے کہا ہے. اگر سلامتی کا کلمہ کہا ہے تو سلامتی ہو، اگر کوئی اور کلمہ کہا ہے تو وہ ہو. میں نے عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ مسلمانوں کا ہے لیکن اسلام کے جواب میں اگر کہا جائے تو اس کی گنجائش ہوتی ہے. ابتدا سے منع کیا گیا ہے، مطلق اسلام کے جواب سے منع نہیں کیا گیا. ہاں اچھی بات ہے، یہ مسائل کھلنے چاہیے. دیکھو سلام نماز کے دوران صحابہ کرام کا کہنا ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اصحاب آتے اور السلام علیکم کہتے، آپ ان کو جواب بھی دیتے انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے. لیکن زبان سے جواب دینا نماز کے دوران یہ جائز نہیں. لیکن کچھ لوگ سلام نماز کے دوران آ کر السلام علیکم زور سے، اتنی زور سے، حالانکہ بھئی ایسا کہہ کے ایک آدمی بھی سن لے جماعت کا جواب، ایک آدمی بھی دے دے گا تو سلام ساکت ہو جائے گا. یعنی دانش مندی اختیار کرنی چاہیے. اس وقت ایک دفعہ آپ اس اعتکاف بیٹھے تھے، صحابہ بھی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں قرآن پاک اونچی پڑھنے لگے. آپ نے فرمایا لا توزو یا لا یوزے بعضکم بعضا، تم اونچی آواز سے قرآن پڑھ کے دوسروں کو اذیت نہ دو. ایسا آواز میں قرآن پڑھو اور اونچی آواز سے پڑھ کے اذیت دینا. اب قرآن سے اذیت، لیکن دوسرا آدمی اپنی تنہائی میں عبادت کر رہا ہے، اس کو موقع دینا چاہیے. تو اس کو سلام والے کو اگر 3 آدمی آئے ہیں ایک کہہ دے گا تو تب بھی کفایت کر جائے گا. ہر آدمی آگے سلام کہے اور ڈسٹرب کریں، اس سے آنے والے کو تعلیم دینی چاہیے. سلام سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مذکور ہے. وہ بھی خطبے کے دوران میں تو گریز کرنی چاہیے سلام کہنے سے،
گریز کرنا چاہیے، کیونکہ حکم ہے خاموشی سے سنو۔ اگر امام خطیب کسی کو مخاطب کرے وہ آدمی بول سکتا ہے وغیرہ نہیں، تو جب بول نہیں سکتا تو پھر آ کے السلام علیکم، یا کوئی آئے گا اور درمیان میں اس نے نفل شروع کر دی ہے، سنتے پڑھنی شروع کر دی، نہیں، اس کو دانش مندی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ہو بھی تو السلام علیکم قریب والے کو کہہ کے بیٹھ گیا، یا ایک طرف میں کھڑے ہو کے سنتے پڑھنی پھر آ کے خطبہ سننے لگا، تو دانش مندی اختیار کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب کبھی بیان کرتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسرے کہتے ہیں سلام علی من اتبع الہدی، اس لیے کہ ان کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں اکثریت ہو غیر مسلموں کی، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو جب خط لکھے ہیں تو آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، میں محمد رسول اللہ یا محمد ابن عبداللہ الی فلان السلام علی من اتبع الہدی، کہ اس آدمی پر جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر سلامتی، یعنی جو مسلمان ہو۔ اور یہی بات میں نے کہی ہے کہ یہ توبہ مسلمانوں کا ہے، یہ کلمہ مسلمانوں کا ہے، اس سے اس بات کی تائید ہو گئی کہ یوں ہی کرنا چاہیے۔ نہیں دیکھو نا جی، میں کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں گل سنو، نہیں میں تو کسی کے ہاتھ نہیں کیتا، وہ مسافہ کرنے واسطے میں کر دینے کہ مسافہ کرنا ہے تو کون نہیں کرو کہ میں ہاتھ سے ٹچ نہیں کرنا، تسی زبانی سلام کہہ رہے ہو، سلام تو ہو گیا۔ واقعی دانش مندی اختیار کرنی چاہیے تھی۔ ایک آدمی دے ہاتھ صاف نہیں ہے گئے تو کوئی چیز پکڑنے واسطے یا کرنے واسطے ٹچ کرنے واسطے کیا کرے گا؟ آج کل مرض کی وجہ تو کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں یا کرتے سی، الحمدللہ کافی حد تک اللہ نے مرض نو دور کیتا ہے، اللہ کرے کہ کلی حد تک ختم ہو جائے آپ سے کر سب۔ ہر میری ملن والے نال سلام کر مسافہ کرنا یا معانقہ کرنا اس ضروری نہیں ہے۔ السلام علیکم کہہ دینا اور ان کا وعلیکم السلام کہہ دینا ضرور ادب آداب پورے ہو گئے، حکم تے عمل ہو گیا۔ ایسا ہر آیا ہر ایک نال مسافر لگ پیا یا ہر ایک نو بغل گیر ہویا، یہ لازمی ان کا حصہ نہیں اسلام کا، بلکہ کراہت نزول چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ سفر تو واپس آوا کسی سفر تو پھر معانقہ کر دے، وگرنہ معانقہ کرن تو ایک حدیث سے منع بھی آیا ہے۔ لازم نہیں، بدعت ہے نہیں، ایسا نہیں۔ مثلا بسا اوقات میں اپنی مثال دینا، میں ایک مجبوری تو اسٹک سہارا لے کے جا رہے ہیں اور جی السلام علیکم، اب مجھے وہ ہاتھ چھوڑ کے دوسری طرف سے خالی کر کے مساوی کرنا ہے نا، اور اس میں بے شک میں الٹ جاؤں، بے السلام علیکم کہہ دیا، جواب بھی زبان سے ہو گیا تو کافی ہے۔ اگر اس موقع پر اس کو کہا جائے کہ میں چلو ٹھیک ہے جی اسلام ہو گیا، تو لو یہ نہ مسافہ نہیں کیتا، انہیں انج نہیں کیتا، ایسا نہیں نا ٹھیک۔